نبی کا وطن اصلی قرب مولا ہے, نبی کا نیٹو پیلس قرب مولا ہے. اب بات سمجھ میں آئی, یہی مصطفیٰ قرب مولا سے جب مکے میں پیدا ہوتے ہیں 571 عیسوی عبداللہ کی پیٹھ سے, آمنہ کے بطن سے, مقام بیضا پیر کے دن صبح صادق 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے تب مصطفیٰ پیدا ہوتے ہیں. اور یہی مصطفیٰ اسی مکہ سے جب وطن اصلی کی طرف جاتے ہیں تو 9 مہینے نہیں لگے, 9 گھنٹے نہیں لگے, 9 منٹ نہیں لگے, 9 سیکنڈ نہیں لگے, 1 سیکنڈ کے کروڑواں حصہ میں ہمارے نبی گئے اور واپس آئے, کیونکہ گریویٹی رب کی طرف سے تھی, کھچاؤ رب کی طرف سے تھا, بلاوا رب کی طرف سے تھا. یہ میں نہیں بولتا, امام اس کو محبت فرماتے ہیں. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہاں فلک پر, یہاں زمین میں رچی تھی شادی, مچی تھی دھومیں, ادھر سے انوار ہنستے آتے, ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. اتار کر ان کے روح کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی. اگر کوئی کہتا نبی کا وطن اصلی مکہ ہے, میں اسے نہیں مانتا, کیونکہ مکہ بعد میں بنا, نبی پہلے پیدا ہو چکے تھے. اگر کوئی کہتا نبی کا وطن اصلی مدینہ ہے, میں اسے بھی بلیک لسٹ میں ڈالتا, کیونکہ مدینہ بعد میں بنا, نبی پہلے پیدا ہو چکے ہیں. اگر کوئی کہتا نبی کا وطن اصلی جنت ہے, میں اسے بھی ریجیکٹ کرتا, کیونکہ جنت بعد میں بنی, نبی پہلے پیدا ہو چکے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے نبی کا وطن اصلی عرش اعظم ہے, میں اسے بھی نہیں مانتا, کیونکہ عرش اعظم بعد میں بنا, نبی پہلے پیدا ہو چکے ہیں. پھر نبی کا وطن اصلی ہے کیا؟ حدیث نوری پہ غور کیا, بگ بینگ تھیوری پہ غور کیا تو یہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے, in short the big bang hypothesis states that all of the current and past matter in the universe came into existence at the same time roughly 13.8 billion years ago. At this time all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly the singularity began expanding and the universe as we know it began. پوری دنیا اپنے وجود سے پہلے ایک ڈاٹ کی شکل میں تھی. جب حدیث کا مطالعہ کیا تو پتا چلا وہ ڈاٹ نور مصطفیٰ ہے. اللہ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا, اور جب جنت تھی ہی نہیں تو رکھا کہاں, آسمان تھا ہی نہیں تو رکھا کہاں, زمین تھی ہی نہیں تو رکھا کہاں, مکہ مدینے کا وجود نہیں تو رکھا کہاں. ماننا ہوگا اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا, لہذا اللہ نے نور مصطفیٰ کو پیدا کرنے کے بعد اپنے قرب خاص میں رکھ لیا. یہیں سے ثابت ہوا نبی کا وطن اصلی قرب مولا ہے, نبی کا نیٹو پیلس قرب مولا ہے. اب بات سمجھ میں آئی, یہی مصطفیٰ قرب مولا سے جب مکے میں پیدا ہوتے ہیں 571 عیسوی عبداللہ کی پیٹھ سے, آمنہ کے بطن سے, مقام بیضا پیر کے دن صبح صادق 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے تب مصطفیٰ پیدا ہوتے ہیں. اور یہی مصطفیٰ اسی مکہ سے جب وطن اصلی کی طرف جاتے ہیں تو 9 مہینے نہیں لگے, 9 گھنٹے نہیں لگے, 9 منٹ نہیں لگے, 9 سیکنڈ نہیں لگے, 1 سیکنڈ کے کروڑواں حصہ میں ہمارے نبی گئے اور واپس آئے, کیونکہ گریویٹی رب کی طرف سے تھی, کھچاؤ رب کی طرف سے تھا, بلاوا رب کی طرف سے تھا. یہ میں نہیں بولتا, امام اس کو محبت فرماتے ہیں. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہاں فلک پر, یہاں زمین میں رچی تھی شادی, مچی تھی دھومیں, ادھر سے انوار ہنستے آتے, ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. اتار کر ان کے روح کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے. نماز اقصا میں تھا یہی سر کہ آیا ہو معنی اول و آخر کہ سب بستہ ہے پیچھے حاضر, جو سلطنت آگے کر گئے تھے. محیط و مرکز میں فرق مشکل رہے نہ فاصل خطوط واصل, کمان حیرت میں سر جھکائے عجیب چکر میں دائرے تھے. کمان امکا کے جھوٹے لوگ تو تم اول آخر کے پھیر میں ہو, محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے, عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن, اسی کے جلوے, اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے. نعرہ تکبیر, کھڑے ہو گئے, اللہ اکبر.
اچھا گریویٹی رب کی طرف سے تھی، اس کے بارے میں ایک واضح شعر ہے اسد بھائی، ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلو میں ترقی افزا دنا تدلہ کے سلسلے تھے. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. اشرف میاں نے کہا تھا منار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلی ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا دو. بے شک بے شک. ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلو میں ترقی افزا دنا تدلہ کے سلسلے. اعلیٰ حضرت کا شعر. دوسرا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ معراج ہے. اب میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. یہاں ایک دوسرا دعویٰ ہے میرا، ہمارے نبی کے بعد سب سے زیادہ انفارمیشن ڈاٹا کس کے پاس ہے؟ اس سلسلے میں دو گروپ پیدا ہوئے. ایک کا کہنا ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس، اور دوسرے کا کہنا ہے کہ حضرت علی کے پاس. یہیں سے رافضیت کا وجود ہوتا ہے، مولائیت کا وجود ہوتا ہے، اور شیعوں کا وجود ہوتا ہے. کامران چشتی جیسے لوگ مولائیوں کو بلڈ کرتے ہیں. ایران کا خزانہ اس سلسلے میں کھول دیا گیا. انفارمیشن ڈاٹا جس کے پاس ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور اور مالدار. ہمارے نبی کے بعد کس کے پاس سب سے زیادہ انفارمیشن ڈاٹا ہے؟ یہ سوال ہے. اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں، بخاری شریف اس کے اندر جلدی سے نکال کے دے دیجیے گا. اس کے اندر ایک حدیث شریف آئی، اور وہ حدیث شریف یہ ہے کہ خاتون حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہے. اور یہ حدیث عن جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ قال اتت امرأة الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فامرها ان ترجع الیہ قال ارأيت ان جئت ولم اجدك كأنها تقول الموت قال صلی اللہ علیہ وسلم ان لم تجدنی فأتی ابا بکر. ایک خاتون، یہ بخاری شریف ہے. یہ دیوبند میں چلتی، سہارنپور میں بھی چلتی اور بریلی شریف میں بھی چلتی. وہ بخاری شریف ہے. اب جو بخاری کو نہیں مانتا ہے تو پھر سمجھ جائیے اسلام ہے ہی نہیں اس کے پاس. اچھا جو بخاری پڑھا نہیں ہے اور پھر بات بخاری کی کرتا ہے تو سمجھ جائیے وہ ذاکر نایک کی اولاد ہے. بخاری پڑھا نہیں اور بات بخاری کی کرتا ہے. بولے وہ صحیحین میں کہاں سے آیا؟ اچھا صحیحین کس معنی میں ہے وہ نہیں سمجھ میں آتا. وہاں صحیح کا لفظ غلط کے معنی میں نہیں، یہ تفصیل نہیں ہوگی اس کے پاس میں. اینی وے خاتون آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کر لے بات. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا نہیں اے خاتون کیوں آئی، بس کہا کہ بعد میں آئی. بیت المال کا معاملہ تھا یا کوئی مسئلہ پوچھنے آئی تھی یا کوئی نکاح طلاق کا معاملہ تھا، کچھ بھی نہیں. نبی نے پوچھا ان ترجع الیہ، بعد میں آنا. وہ خاتون بھی صحابیہ تھی. اور آئی تھا ان جیت ولم اجد کا، یا رسول اللہ میں آئی اور آپ کا انتقال ہو گیا تو کانہا تقول الموت، بخاری کا جملہ. یا رسول اللہ آپ کا انتقال ہو گیا تو اگر میں آپ کو نہیں پائی تو لفظ. یہ صحابیہ کا عقیدہ دیکھیں. ان جئت ولم اجد کا، یہ وہابیہ کا رد ہے صحابیہ کے جملے میں. ان جئت ولم اجد کا لفظ آیا. اگر میں آئی اور آپ کو نہیں پائی، یہ نہیں کہا آپ مر گئے معاذ اللہ رب العالمین. آپ زمین کے اوپر ہیں، زمین کے نیچے چلے گئے تو میں نہیں پائی تو آپ زندہ ہے، کسی اور دنیا میں زندہ ہے، کوئی اور نظر چاہیے دیکھنے کے لیے. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، علم تجدنی فاتی ابا بکر، اگر میں نہیں ملوں، میرا وصال ہو چکا ہو تو ابو بکر کے پاس آ جانا. سبحان اللہ. انفارمیشن ڈاٹا، بیت المال کا معاملہ ہو، طلاق کا معاملہ، نکاح کا معاملہ، کچھ مسئلہ پوچھنا ہو، یا میری نیابت کی کرسی پر عکس نیابت مصطفیٰ کا پیکر دیکھنا ہو تو ابو بکر کی شکل میں دیکھ لینا. سبحان اللہ.
यहीं से बात समझ में आ गई, नबी के बाद सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक हक। मौलाई लोग बोलते हैं नहीं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा, हजरत अली के बारे में आया। अच्छा, लेट्स गो आस्क अबाउट इट अली रज़ियल्लाहु ताला। हजरत अली, आप ही बताइए सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा किसके पास? हजरत अली से पूछ लेते हैं। अब जवाब सुने हजरत अली का। हजरत अली के जवाब से पहले मैं कहना चाहूंगा उन मौलाइयों को कि अगर हजरत अली से प्यार है, हजरत अली को मानते हैं, तो हजरत अली की भी मान। जी बेशक। हजरत अली ने जवाब दिया जब ये पूछा गया इंफॉर्मेशन डाटा सबसे ज्यादा किसके पास है, सबसे बड़े बहादुर कौन और सबसे बड़े अल्लामा कौन, तो हजरत अली फरमाते हैं हुआ अअलमुना व अशजउना, हम में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा भी अबू बकर के पास और फिजिकल पावर भी अबू बकर के पास। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसमें तफजील यूसुफ भाई, अशजउना अअलमुना, इसमें तफजील है। और कुछ लोग इसमें तफजील और सिफत मुशब्बह में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे उलमा समझ गए होंगे मैं किधर जा रहा हूँ। बेशक। कुछ लोग इसमें तफजील और सिफत मुशब्बह में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए वो असदक और सिद्दीक में फर्क नहीं समझ पाए, जी जी। बल्कि वो असदक होके सिद्दीक को नहीं समझ पाए। इसमें तफजील और सिफत मुशब्बह में फर्क नहीं समझ में आया। आलमूना, इंफॉर्मेशन डाटा सबसे ज्यादा हजरत